عزیز دوستو، آج ایک مرتبہ پھر افضل بٹ وتھ فیکٹس میں خوش آمدید۔ ہم ہمیشہ کی طرح آپ سے کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے پروگرام کو غیر جانبدار رکھیں، کسی کو گالی نہ دیں، کسی کی عزت نہ اچھالیں، کسی کو ہیرو بنانے کی کوشش نہ کریں اور کسی کو زیرو بنانے کی کوشش نہ کریں، صرف حالات سے آپ کو آگاہ کریں۔ اگر آپ کو لگے کہ ہمارا یہ پروگرام غیر جانبدار ہے تو پھر بھی ہمیں آگاہ کریں۔ اگر آپ کو کہیں نظر آئے کہ ہم ڈنڈی مار رہے ہیں تو پھر بھی ہمیں ضرور آگاہ کریں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ تو دوستو، آج ہمارے پاس بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں اور ان خبروں کے حوالے سے اگر آپ نے سننا ہے تو سننے سے پہلے ہمارے جو ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کر لیں اور آئیکن بٹن بھی دبا دیں تاکہ آئندہ آپ ہمارے پروگرام آرام سے اور براہ راست سن سکیں۔ تو دوستو، آج سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ آئی ایس آئی کے سابق سربراہ جنرل فیض حمید کے گرد شکنجہ سخت کر دیا گیا ہے، کیونکہ جو آئی ایس پی آر نے پریس ریلیز جاری کی ہے وہ ٹیکنیکل ہے، شاید عام آدمی کو تو سمجھ نہ آ سکے، لیکن جو لوگ آئی ایس پی آر کی بیٹ کرتے ہیں، جو دفاعی معاملات کو سمجھتے ہیں، انہیں اس کی سمجھ آ جائے گی۔ لیکن میں نے آپ کو اپنی زبان میں، صحافتی زبان میں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ان کی گردن کے گرد شکنجہ جو ہے وہ سخت کر دیا گیا ہے، اور اب لگتا یہ ہے کہ ان کا بچ نکلنا مشکل ہے، کیونکہ عام طور پہ یہ خبریں اڑائی جا رہی تھیں اور تبصرے کیے جا رہے تھے کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ آئی ایس آئی کے سابق سربراہ کو، کسی بھی سابق سربراہ کو اس طرح کی سزا دی جا سکے، کیونکہ اس کے پاس بعض اوقات پاکستان کے سب سے زیادہ راز ہوتے ہیں، پرائم منسٹر سے بھی زیادہ، بعض اوقات آرمی چیف سے بھی زیادہ۔ تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک طاقتور ترین آئی ایس آئی کے سربراہ کے خلاف جو ہے وہ پوری کارروائی ہو اور ان کو چارج شیٹ کیا جائے اور ان کو سزا تک پہنچایا جا سکے۔ ان کے دوست انہیں بچا لیں گے، ان کے جو لاکھوں وہ لوگ ہیں جنہیں انہوں نے نوازا ہے وہ بچا لیں گے۔ لیکن آج آئی ایس پی آر نے جو پریس ریلیز جاری کی ہے وہ ذرا میں آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صورتحال کس جانب جا رہی ہے۔ کہ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز جاری ہوئی ہے کہ 12 اگست 2024 کو پاکستان آرمی ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کی گئی۔ آئی ایس پی آر فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے اگلے مرحلے میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو باضابطہ طور پر چارج شیٹ کر دیا گیا ہے، یعنی ان پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے اور اب مقدمہ چلے گا اور جلد ہی جزا و سزا تک پہنچ جائے گا۔ یہ جو مراحل تھے یہ سمجھ لیں تفتیش کے مراحل تھے۔ جب فرد جرم عائد ہوتی ہے عام آدمی پر بھی کسی عدالت میں، تو اس کے بعد ٹرائل شروع ہو جاتا ہے، انہیں وکیل کی سہولت مہیا کی جائے گی، دوسری طرف سے جو بھی استغاثہ ہوگا اس کو بتایا جائے گا کہ بھائی کیا صورتحال ہے۔ تو اس لیے اب جڑا پنجابی کے اندر کیس ٹور پہ ہے، اور جب کیس ٹور پہ ہے تو ادو معاملہ جلدی جو ہے جزا اور سزا کی طرف چل پڑتا ہے۔ اب یہ جو میں سطریں پڑھنے لگا ہوں یہ آپ غور کریں گے تو آپ کو بہت سے کنیکشن ادھر ادھر جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان چارجز میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، سیاسی سرگرمیاں کیا تھیں آپ جانتے ہیں، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا شامل ہیں۔ آئی ایس پی آر یعنی یہ آپ ذرا ایک دفعہ پھر سن لیں کہ ان پر چارجز کیا ہے۔ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا شامل ہیں۔ جب یہ چیزیں ساری آئیں گی تو ان سے جڑے ہوئے اور بھی بہت سے لوگ شامل تفتیش ہوں گے۔ یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی لسٹ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ آگے سن لیں،
فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل کے دوران ملک میں انتشار اور بد امنی سے متعلق پرتشدد واقعات میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائر کے ملوث ہونے کے متعلق علیحدہ تفتیش بھی کی جا رہی ہے۔ بہت ایسے واقعات ہوئے ہیں جن پر مختلف لوگوں پر الزامات لگتے رہے، اب ان کا فوکس جو ہے وہ جنرل فیض حمید صاحب کی طرف ہو رہا ہے۔ اور آگے یہ سب سے خطرناک جو یہ فکرہ ہے میرے لحاظ سے، ان پرتشدد اور بد امنی کے متعدد واقعات میں 9 مئی سے جڑے واقعات بھی شامل ہیں۔ ان متعدد پرتشدد واقعات میں مذموم سیاسی عناصر کی حمایہ اور ملی بھگت بھی شامل تفتیش ہے۔ دوستو، یہ پریس ریلیز تھا ISPR کا، جس کے چند نکات میں نے آپ کو سنائے، اور آپ کو واضح طور پر الفاظ میں نظر آ رہا ہے کہ بعض سیاسی لوگوں کی ملی بھگت کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا۔ ملک میں مظاہرے کرائے گئے، پرتشدد واقعات ہوئے، بہت سی چیزیں جو ہیں ایسے راز افشا کیے گئے جو نہیں کرنے چاہیے تھے، وہ بھی ملکی مفاد میں نہیں گیا۔ تو ان سارے معاملات میں اگر کوئی ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو وہ PTI کے سابق سربراہ، سابق وزیر اعظم عمران خان ہیں۔ اس لیے خان صاحب تو پہلے ہی 2-3 ماہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے میرا ٹرائل جو ہے فوجی عدالت میں کرنا ہے، لیکن اس وقت تو ہم سب بھی کہہ رہے تھے کہ پاسبل نہیں ہے کہ خان صاحب کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالت میں ہو۔ لیکن اگر وہ کسی کیس میں جنرل فیض حمید صاحب کے مقدمہ وار بن گئے، اگر ان پر یہ چارج شیٹ عائد کر دی گئی، تو پھر میرا خیال ہے کہ ان کا کیس ادھر ہی جائے گا جہاں جنرل فیض حمید صاحب کا کیس چل رہا ہے۔ اور اسی سے جڑی دوسری خبر آپ کو دیتے ہیں کہ آج سپریم کورٹ میں وہ معاملہ جا پہنچا کہ جو ہر کسی کی زبان پر تھا کہ کیا کپتان کو ڈیالہ جیل سے نکالا جا رہا ہے، ڈیالہ جیل سے نکال کر کیا انہیں بنی گالا بھیجا جا رہا ہے یا انہیں کسی اور جگہ شفٹ کیا جا رہا ہے۔ وہ درخواست تھی آج سپریم کورٹ میں گزشتہ روز، اور پشاور کے خیبر پختونخوا کے ایک شہری قیوم خان، انہوں نے وہ درخواست دی تھی کہ عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے ڈیالہ جیل میں، اس لیے انہیں محفوظ رکھنے کے لیے خیبر پختونخوا کی جیل میں منتقل کیا جائے۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ جب آپ جانتے ہیں کہ 24 اور 25 نومبر کو حکومت اور PTI کی قیادت کے درمیان اس بات پر مذاکرات ہو رہے تھے کہ سنجانی بیٹھنا ہے یا ڈی چوک بیٹھنا ہے، تو اس وقت یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ یہ بھی بات چیت میں معاملہ شامل ہے کہ خان صاحب کو اگر فوری رہا نہیں کیا جا سکتا تو انہیں یا بنی گالا شفٹ کر دیا جائے یا جو ہے انہیں پشاور یا خیبر پختونخوا کی کسی اور جیل میں منتقل کر دیا جائے۔ لیکن انفارچونیٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر 26 نومبر کو جو ہوا وہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا، پھر یہ سارے معاملات دب گئے۔ تو اگر ہم سمجھیں کہ آج ہم 25 نومبر کی ڈیٹ پہ کھڑے ہیں تو پھر تو قیوم خان کی درخواست بڑی ریلیونٹ ہے، کیونکہ جب بھی کوئی اس طرح کا فیصلہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے جو جس آدمی کے خلاف اتنے زیادہ مقدمات ہوں، 150 مقدمات ہوں، کئی مقدمات میں گرفتاری ہو، تو وہ صرف ایگزیکٹو آرڈر سے انہیں دوسرے صوبے میں نہیں بھیجا جا سکتا، اس کے لیے عدالتی احکامات ضروری ہوتے ہیں۔ تو جب ٹیبل پر یہ بات ہو رہی تھی اور اس بات کو کنفرم کیا ہے رؤف حسن صاحب نے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی یہ بات ٹیبل پر ہوئی ضرور تھی کہ خان صاحب کو کس طرح ڈیالہ سے نکال کر دوسری جگہ منتقل کیا جائے۔ بشرا بھی یہ بات کر رہی ہیں کہ مجھے بیرسٹر گوہر نے یہ کہا تھا، لیکن بیرسٹر گوہر جو ہے وہ سب سے جو ہے وہ پیٹ کے مضبوط آدمی ہیں۔ جو بات ان کی حکومت کے ساتھ ہوتی ہے، جو بات ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے، وہ اپنے پاس امانت کے طور پہ رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی کریڈیبلٹی بہت زیادہ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ بھی ان سے بات کرنا چاہتی ہے اور حکومت بھی ان سے بات کرنا چاہتی ہے، کسی اور لیڈر سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ تو بشرا بی بی نے کہا کہ مجھے بیرسٹر گوہر نے کہا تھا کہ ہمیں یہ یقین دہانی کرا دی گئی تھی کہ اگر آپ سنجانی جلسہ کریں تو عمران خان کو رہا کر دیا جائے گا یا انہیں پشاور منتقل کر دیا جائے گا۔ تو انہوں نے انکار کیا۔ انہوں نے کہا جی میں نے منتقل کرنے کی یا رہائی کی بات نہیں کی تھی۔ انہوں نے بھی یہ نہیں کہا
کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی کہ بھائی ہم یہ کام کر لیں گے. اب سب ان باتوں کے بعد اگر آپ 25 نومبر ہے تو ظاہر ہے پھر سپریم کورٹ میں درخواست جانی تھی اور وہاں آئینی بینچ بن چکا ہے. اسی آئینی بینچ کے پاس درخواست جانی تھی اور اس آئینی بینچ نے فیصلہ کرنا تھا کہ بھائی خان صاحب کی فیملی کہہ رہی ہے, سب کہہ رہے ہیں تو ان کو منتقل کر دیا جائے. لیکن کیونکہ وہ ڈھیل اور کانفیڈنس بلڈنگ میئر CBM توڑ نہیں چڑھے تھے, تو اس لیے آج کیا ہوا, اس بیچارے قیوم خان جو کہ خیبر پختونخوا کا شہری تھا جس نے یہ درخواست دی تھی, اس کو 20,000 روپیہ جرمانہ کر دیا گیا ہے اور یہ درخواست خارج کر دی گیا ہے. لیکن صرف خارج نہیں کی گئی, آئندہ کے لیے راستہ کھلا ہے, کیونکہ آئینی بینچ کے جج محمد علی مظہر صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ آپ نے درخواست دی ہے, عمران خان صاحب کے 3 وکیل یہاں عدالت میں موجود ہیں, اگر انہوں نے کسی اور جیل میں منتقل ہوتا تو خان صاحب خود درخواست دے سکتے تھے اپنے وکلاء کے ذریعے. اسی طرح انہوں نے کہا کہ جو جسٹس جمال مندوخیل ہیں انہوں نے بھی ریمارکس دیے یہ اس جرمانے کے دوران. انہوں نے کہا کہ اگر خان صاحب درخواست نہیں دے سکتے تو خان صاحب کا خاندان موجود ہے, ان کی اہلیاں موجود ہیں, ان کی بہنیں موجود ہیں, ان میں سے بھی کوئی درخواست دے سکتا ہے کہ بھائی ان کی جان کو خطرہ ہے, انہیں جیل منتقل کر دیا جائے. درخواست دینے پر کوئی پابندی نہیں ہے. اب درخواست پر عمل درآمد کیسے ہوگا, کیسا ہوتا ہے, بہرحال آج یہ معاملہ بھی نمٹ گیا. آگے دیکھتے ہیں کہ PTI مسلسل کہہ رہی ہے کہ ہم حکومت سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن حکومت اب پکڑائی نہیں دے رہی. وہ کہتی ہے کہ کس چیز کے مذاکرات, آپ کے دونوں مطالبات جو ہیں وہ بات چیت کے قابل بھی نہیں ہے. تو دیکھیں بات کدھر جاتی ہے. اور دوسری طرف آپ نے دیکھا ہوگا کہ وفاقی حکومت اور پیپل پارٹی کے درمیان جو اختلافات ہیں, میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بظاہر یہ بڑے آئینی معاملات پہ بات ہوگی, بظاہر ایسا لگے گا کہ ایسے ملک و قوم کے معاملات ہیں, قومی مفاد کے معاملات ہیں, ان کی بات چیت ہے. لیکن میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ججز کی جو تعیناتی ہونی ہے مختلف ہائی کورٹس میں, سپریم کورٹ میں, اس میں کوٹے کا معاملہ ہے کہ ہمیں کیا ملے گا, آپ کو کیا ملے گا, اور اختیارات کی تقسیم کا بھی معاملہ ہے, پاور شیئرنگ کا معاملہ ہے. اب دیکھیں کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے. بہرحال اب تک جو مذاکرات تھے پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کے, وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکے. دوستوں, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اجازت دیں, اللہ حافظ.